بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف کی اگر تاریخ پڑھی جائے اور جتنے حضرات گزرے ہیں تاریخ لکھنے والے ان کا مطالعہ کیا جائے تو حجاج بن یوسف ایک بڑا ہی ظالم، تکبر والا اور بدبخت انسان گزرا، جس نے اپنی حکمرانی کے دور میں نہ جانے کتنے بڑے بڑے علماء کو زندہ جلوا دیا، کتنے علماء کو قتل کروا کے ان کی کھالیں اتروا دی گئی۔ اس کے انہی مظالم کے حوالے سے ایک واقعہ آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اس واقعے سے سبق دے۔ حجاج بن یوسف کا بڑا روب دبدبہ تھا۔ وہ لوگوں سے یہ توقع رکھتا تھا کہ سبھی اس کا ادب کریں اور اس کے حضور غلاموں کی طرح کھڑے رہیں، سر جھکا کے رکھیں۔ ایک شخص اس قسم کے آداب کا قائل نہ تھا، وہ صرف اللہ رب العزت کے آگے سر جھکانا پسند کرتا تھا، اور اس طرح کی حاضری حجاج بن یوسف کے سامنے درست نہ سمجھتا تھا۔ وہ جب حجاج سے ملا تو اس نے عام لوگوں سے ہٹ کر رویہ ظاہر کیا۔ حجاج غصے میں آ گیا اور لال سرخ ہو گیا۔ اس نے اس وقت کے کوتوال کو حکم دیا کہ اس گستاخی کی وجہ سے اس بزرگ کو قتل کر دو اور اس کی کھال اتار کے میری خدمت میں پیش کرو تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ وہ مرد بزرگ یہ سن کر پہلے تو ہنسا، پھر رویا۔ حجاج نے حیران ہو کر پوچھا، تو بیک وقت ہنسا کیوں اور رویا کیوں؟ اس بزرگ نے جواب دیا، اے حجاج بن یوسف، رونا تو مجھے زمانے کی بے دردی پر آیا کہ میرے 4 بچے ہیں جن کا واحد سہارا میں ہوں، میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا؟ اور ہنسی اس بات پر آئی کہ میں جب اللہ کے حضور پہنچوں گا تو میرے کندھوں پر ظلم کا بوجھ نہیں ہوگا، جب تو مرے گا تو تیرے کندھوں پر ظلم کا بوجھ ہوگا، بلکہ میری حیثیت مظلوم کی ہوگی، اور تجھے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے ہے کہ مظلوم روز محشر اللہ رب العزت کی رحمتوں سے نوازا جائے گا اور مظلوم اللہ کے یہاں سرخرو ہوگا۔ یہ بات میرے ہنسنے کا سبب بنی۔ حجاج بن یوسف اس مرد بزرگ کی یہ بات سن رہا تھا کہ حجاج بن یوسف کے خادمین میں سے ایک بولا، اے میرے امیر، میری التجا ہے کہ اس بزرگ کی جان بخش دیں، اسے قتل نہ کریں۔ اسے آپ نے مار ڈالا تو یہ تنہا قتل نہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بال بچے دار بھی قتل ہو جائیں گے ایک قسم سے، کیونکہ ان کا واحد سہارا یہی ہے۔ حجاج کسی بات سے متاثر نہ ہوا اور اس نے اپنا فیصلہ قائم رکھا۔ اس مرد بزرگ کو بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ جس شخص مرد نے بزرگ کی سفارش حجاج بن یوسف کے یہاں کی تھی، اسی شخص کی رات کو خواب میں ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ کہہ رہے تھے، حجاج نے جو ظلم مجھ پر کیا، اس کی تکلیف تو محض چند لمحات کی تھی، مگر حجاج نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کون سا عذاب رکھا ہوا ہے۔ ایسی عیش کیسی جو ہلاکت کا سبب بن جائے، اور ایسی مصیبت اچھی جس کا انجام آخرت میں راحت ہو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اسی حوالے سے لکھتے ہیں کہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم فائدہ مند رہتا ہے۔ آخرت میں ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے اور مظلوم اپنی مظلومیت کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، اور موت کا دروازہ جیسے ہی مظلوم پار کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیں ظالم بننے سے محفوظ رکھے، کیونکہ ظالم اللہ کی پکڑ سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت والے دن نصیب فرمائے۔